مولانا رومی فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں دوسروں کے لیے عطا کا ذریعہ بنا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں اپنا ہاتھ یعنی آلہ بنا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کے دسترخوان سے دوسرے کھاتے ہیں اور جس کے حوصلے سے دوسرے جیتے ہیں۔ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے بہت آتے ہیں؟ کیا آپ کی اپنی زندگی مشکل میں ہے لیکن پھر بھی آپ دوسروں کے آنسو پونچھتے ہیں؟ اگر ہاں تو ٹھہر جائیے۔ آج ہم ان 7 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے خاص کاموں کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ناظرین، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں کی ضرورتوں کا قبلہ بنا دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا وجود ایک چراغ ہے، اگر تم خود جل رہے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تم دوسروں کے اندھیرے ختم کرنے کے کام آ رہے ہو۔ کبھی کبھی ہماری اپنی آزمائش اس لیے لمبی ہوتی ہے کیونکہ اللہ ہمیں وہ دل دینا چاہتا ہے جو دوسروں کا دکھ محسوس کر سکے۔ آج کا یہ پیغام آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کی عظمت کی گواہی ہے۔ ناظرین، پہلی نشانی اپنی تنگی کے باوجود دوسروں کی فکر کرنا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے اپنے حالات چاہے کتنے ہی خراب ہوں، لیکن جب آپ کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنا دکھ بھول جاتے ہیں۔ یہ صفت اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود تنگی میں ہوں۔ جب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو غیبی خزانوں کا امین بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، دوسری نشانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اور اللہ کی غیبی گواہی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کا مال اور وقت اللہ کی راہ میں خرچ ہونے لگتا ہے۔ یاد کیجیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جنہوں نے اپنا تمام مال اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں تو گھر میں کفن کے لیے بھی رقم نہ تھی، لیکن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں جنت کے محل کی خوشخبری دی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تم خدا کے لیے دیتے ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیج بن کر ہزاروں گنا ہو کر لوٹتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کا نصیب سنوار رہے ہیں تو اللہ آپ کا نصیب عرش پر سنوار رہا ہے۔ ناظرین، تیسری نشانی لوگوں کا آپ پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انجانے لوگ بھی آپ کو اپنا رازدار بنا لیتے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس آ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی وہ ہیبت اور محبت ہے جو صرف منتخب لوگوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جب آپ کے مشورے سے کسی کی اجڑی ہوئی بستی بس جائے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے غیبی نمائندے بن چکے ہیں۔ ناظرین، چوتھی نشانی شدید آزمائش میں بھی صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ آپ کا ظرف بڑا ہو سکے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انگور کو کچل کر ہی شراب معرفت بنتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ آپ آنے والے وقت میں ہزاروں لوگوں کا سہارا بن سکیں۔ اللہ آپ کو وہ درد دیتا ہے جو بعد میں
دوسروں کے لیے درمان علاج بن جاتا ہے۔ ناظرین، پانچویں نشانی خاموشی سے نیکی کرنے کی عادت۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں۔ آپ کو شہرت کی بھوک نہیں ہوتی۔ آپ کی نیکی صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دریا بنو جو خاموشی سے پیاس بجھاتا ہے، گرجنے والا بادل نہ بنو۔ جب آپ کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا انتخاب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو چکا ہے۔ ناظرین، چھٹی نشانی دشمنوں کے لیے بھی دل میں کینہ نہ ہونا۔ چھٹی نشانی بہت بڑی ہے۔ آپ کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں لیکن آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کر پاتے۔ آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ سب کو اللہ کے حوالے کر کے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صرف انبیاء کی ہے۔ جب آپ کے اندر سے بدلے کی آگ ختم ہو جائے اور رحم کا دریا بہنے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے نور سے بھر دیا ہے۔ ساتویں نشانی آپ کی دعا میں دوسروں کا حصہ بڑھ جانا۔ ساتویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنی ضرورتیں یاد نہیں آتی بلکہ آپ کی زبان پر دوسروں کے نام آنے لگتے ہیں۔ جب بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں آمین کہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دوسروں کے لیے مانگنا سیکھو۔ جب آپ کی دعا کا دائرہ وسیع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب اللہ آپ کو وہ کچھ دینے والا ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے اسلام کو سہارا دے سکتا ہے تو وہ آپ کے ذریعے بھی کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اس وقت اس ویڈیو کا آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک غیبی شکریہ ہے کہ تم میرے بندوں کا خیال رکھو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اگر آپ بھی اللہ کے اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ کمنٹس میں یا اللہ مجھے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، یہ الفاظ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کی گہرائیوں تک اتر گیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو خود کو اکیلا اور کمزور سمجھتے ہیں۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم اللہ کی محبت کا یہ سفر ساتھ ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔